नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम मौलाना कारी अब्दुल अकबर है और अखौड़ा खटक दारुल उलूम हक़ानिया से मेरा फरागत है। दरस निज़ामी मैंने उधर से किया है और हम ऑनलाइन कुरान मजीद इस नाम से जो ये हमारा चैनल है, इससे हम इसके थ्रू हम नाज़िरा और कुरान मजीद बच्चों को सिखा रहे हैं। वीडियो के थ्रू उसको पढ़ना सिखाते हैं और उनकी हरूफ की अदायगी, उसको जोड़ करना, उसको रवाज सिखा रहे हैं। और हमारा ऑनलाइन एकेडमी के नाम से भी हमारा अपना एकेडमी है। हम बच्चों को ऑनलाइन मुल्क में और मुल्क से बाहर जो बच्चे जिनको उस्ताद मुयस्सर नहीं है या जिनसे उस्ताद दूर है, हम उनको कुरान मजीद और नाज़िरा, कायदा, नमाज वगैरह ये चीज़ें सिखाते हैं। और इस चैनल के थ्रू हमने 30वां सिपारा आधा रिकॉर्ड कर दिया। हमने ज़रूरत महसूस कर दी कि हम बच्चों को बुनियादी मसाइल जो हमारे मुसलमान होने के नाते हमें ज़रूरी है उनको सीखना, तो हमने महसूस कर दिया हम उसको भी थोड़ा सा बच्चों के साथ डिस्कस करें और बच्चों को थोड़ा सा समझाएं। मिसाल के तौर पर सिजदे तिलावत है और वज़ू है और नमाज है। तो आज इस तरह के बारी बारी ये चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे आज से। तो आज हमने उसमें से वज़ू को मुंतखब कर दिया है, क्योंकि इन तमाम अमाल के लिए सबसे पहले वज़ू का होना इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के चूँकि ये चीज़ें होती नहीं हैं, इसीलिए वज़ू सबसे मस्ट है। तो आज हम बताएंगे वज़ू करने का तरीका। तो वज़ू में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तफसीली बताया है कि आपने वज़ू कैसे करना है। तो उलमा कराम ने उससे जो चीज़ें मुंतखब की है वो चीज़ें हम इल्म के रोशनी में बच्चों को बताएंगे। तो सबसे पहले वज़ू के फ़राइज़ है। वज़ू में 4 फ़राइज़ है। वज़ू में 4 फ़राइज़ है। अगर उसमें से एक भी मिस हुआ तो वो वज़ू नहीं होता, उस बंदे की वज़ू नहीं है। और अगर वज़ू नहीं है तो कुरान मजीद को छूना या नमाज पढ़ना वगैरह, इससे सवाब नहीं मिलेगा। तो वज़ू के फ़राइज़ 4 है। नंबर 1, पूरे चेहरे को धोना है। माथे के या जहाँ से सर के बाल शुरू हो रहे हैं उधर से लेकर थोड़ी के नीचे तक, जहाँ यहाँ तक, ये इस बीच में जितना हिस्सा है और कान के एक लू से लेकर दूसरे कान के लू तक, इसके बीच में जितना हिस्सा है, इन सारों को धोना, पानी पहुंचाना, ये अज़हद ज़रूरी है। अगर इस बीच में एक बाल के बराबर भी जगह सूखा रह गया तो वो वज़ू नहीं हुआ। अब किसी के बाल उड़े हुए हैं, बाल कम है या बाल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? तो वो एक इस तरह माता बनाएगा 4 उंगलियों के बराबर, यहाँ पर हाथ रख दिया तो जहाँ तक 4 उंगलियों की मिकदार बनती है उधर से लेकर इधर तक, और ऐसे ही इस बीच में आते हुए कान के एक लू, इस बीच में जितना हिस्सा है इन सारों पे पानी पहुंचाना। अगर इस बीच में एक बाल के बराबर, बाल बहुत मामूली चीज है, इसके बराबर भी एक जगह सूखा रह गया, चाहे वो पानी की किल्लत की वजह से हो या सर्दी की वजह से हो या जल्दबाजी की वजह से हो, वो वुजू नहीं हुआ। नंबर 2, कोहनियों समेत हाथों को धोना। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। कोहनी दाखिल है वुजू के फराइज में, यानी अगर कोहनी गीली नहीं कर दी, हमने पानी नहीं पहुंचाया, तो वो वुजू नहीं हुआ। तो दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना है। सर के चौथाई हिस्से का कम अज कम मसा करना ये फर्ज है। और चौथाई सर का मसा ये है कि अपने सर को 4 हिस्सों में तकसीम करें। और उसका आसान हल ये है, उलमा कराम फरमाते हैं कि हर बंदे का सर उसके हाथ के बराबर, यानी 4 मरतबा हाथ रखे तो इसके सर के बाल इतने बनते हैं। तो उसमें से कम अज कम इतना हिस्सा गीला करना, मसा करना, ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज है। मिसाल के तौर पर गीला हाथ सर पे रख दिया टोपी के बगैर, ये टोपी पहनी हुई है, तो ऐसे हाथ गीला सर पे रख दिया तो ये सर का मसा अदा हुआ। और तफसीली मसा क्या है वो हम आगे बता देते हैं। और नंबर 4, पाँव को टखनों समेत धोना। पाँव को टखनों समेत धोना। और इसमें भी वही बात कि पानी की किल्लत और सर्दी की उज़र वगैरह या जल्दबाजी की उज़र वो नाकाबिल कबूल है। पूरे पाँव को धोना है, टखनों समेत धोना है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, हर मौसम में। हाँ, अगर किसी ने मोजा जो चमड़े वाला है, जिसमें कम अज कम बंदा 1 मील की मुसाफत
طے کر سکتا ہے، اتنے سخت ہے۔ وہ علماء کرام نے اس کے قیود بیان کیے ہیں، بس اس پہ مسح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی نے پیر نہیں دھوئے تو اس کا وضو نہیں ہوا، لہٰذا ہم نے اپنے وضو کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کے سنتیں بھی ہیں۔ سنتیں وہ جو ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر اس میں کوئی چیز مس ہوا تو وضو اس کے بغیر بھی درست ہے، وضو اس کے بغیر بھی درست ہے۔ یہ فرائض ایسے تھے کہ اس کا کرنا تو ضروری تھا، سنتیں ایسے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، جس کے نہ کرنے سے آپ کا وضو نقصان اس میں نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، یہ سنت ہے، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ وضو کے سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا، یہ بھی وضو کے سنتوں میں سے ہے۔ تو اور نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی علماء کرام نے بتایا ہے۔ مسواک کو ایسے پکڑتے ہیں، یہ مسواک لکڑی کا ہوتا ہے، یہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ مسواک کو ایسے پکڑتے ہیں، ایسے پکڑنے کا یہ طریقہ ہے، اور پہلے دائیں طرف اوپر، پھر اس طرح بائیں طرف، پھر دائیں طرف نیچے، اور پھر بائیں طرف 3 مرتبہ بندہ مسواک کو کرے۔ اور نمبر 4، کلی کرنا، 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا، پانی ڈال لیا اور منہ سے صاف کر دیا، گرا دیا۔ ہاں، مسواک اگر نہیں ہے تو شہادت کی جو انگلی ہے اس سے بھی بندہ اپنے دان صاف کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ بندہ مجبوراً برش وغیرہ یہ جتنے دوسرے طریقے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت وہ مسواک ہی ہے، سنت مسواک کا ہے، وہ لکڑی کا ایک حصہ ہے، وہ جو ایک مخصوص طریقے والا لکڑی ہے اس کو استعمال کرنا وہ مسواک کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈال دیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالیں گے تو بائیں ہاتھ سے، وضو میں جب منہ میں پانی ڈالنا ہے تو ہر اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ پھر جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہیں۔ اور اگلا وضو کے ہاتھ اور پھیروں کو دھونا، ہاتھوں اور پھیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ اس طرح کے خلال ہوتے ہیں، ایسے ہی پیروں کے انگلیوں کا خلال بھی اس طرح ہوتا ہے، بندہ اس طرح کرے کہ اس طرح اس بیچ میں ایسے ہاتھ پھیرے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایسے اس میں انگلی پھیر دے، ایسے تاکہ اس کے بیچ میں کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ تو یہ خلال کرنے کا ہاتھ اور پیر کے انگلیوں کا خلال اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہر عضو کو یعنی ہر اندام کو 3 بار دھونا ہے، 3 بار ہر اندام کو، جس طرح یعنی ہم سٹارٹ میں ہاتھ دھوتے ہیں تو 3 مرتبہ، منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو 3 مرتبہ، ایسے ہی ہر عضو کو 3 بار کرنا، یہ سنت ہے۔ اور نمبر 9 ہے ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا یہ ایک مرتبہ سنت ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہاتھ گیلا کرے اور ایسے ادھر رکھ دیے، ایسے پیچھے کی طرف لے جائے، پیچھے کی طرف لے گئے، واپس ایسے لے آئے اور یہ جو 2 انگلیاں بچائے ہیں اس سے کھانوں کے اندر گھمائے، ایسے یہ اس کے اندر گھما لیے، اور یہ جو 2 انگلیاں بچائے ہیں اس کو کانوں کے پیچھے ایسے اس کے اوپر پھیر دے۔ یہ ہے پورا مسح کرنے کا طریقہ۔ ایک تھا فرض جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کم از کم ایک ہاتھ کے برابر سر کو گیلا کرنا، مسح کرنا، یہ مسح تھا۔ تو یہ پورے سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ اور کھانوں کا بھی مسح کرنا یہ جدا اس میں سے شمار ہے۔ 10 نمبر یہ ہے کہ کھانوں کا مسح کرنا، اور 11 نمبر پھے در پھے دھونا، ایک کے بعد ایک کو دھونا، یعنی ایک عضو کے بعد فوراً دوسرا دھونا۔ فوراً کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے عضو دھویا ہے وہ سوکھا نہ ہو اور آپ اگلا دھوئے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں تو بیچ میں اتنا گیپ نہ دیں کہ جب آپ اگلے پہ جائے تو ہاتھ آپ کے سوکھ گئے ہو،
یا پورے سر کا مسح کر دیا یا تیسرا کوئی بھی عضو جو آپ نے دھویا ہے وہ اس بیچ میں سوکھ نہ پائے، یہ ہے پے در پہ دھونے کا مطلب۔ اور ترتیب وار وضو کرنا، ایک ترتیب سے شروع کرنا ہاتھوں سے، پھر منہ میں پانی ڈالنا، پھر مسواک کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، ایسے بے ترتیب نہ کرنا۔ مثال کے طور پر بے ترتیب یہ ہے کہ پہلے پیر دھو لیے، پھر مسح کر دیا، پھر ایسے الٹا وضو نہ کرنا۔ یہ بھی سنت میں داخل ہے کہ طریقے سے ایک پیدر پہ اس کو دھونا ہے، اور ترتیب وار وضو کرنا، اور آخر میں وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور کوئی اس کی جگہ دوسری تیسری دعائیں بھی پڑھتے ہیں وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور بعض لوگ اس کے بعد حدیثوں سے یہ ثابت ہے، یعنی یہ دعائیں حدیثوں سے ثابت ہے کہ وضو کے بعد بندہ آسمان کی طرف دیکھے اور دوسرا کلمہ پڑھے، کہتے ہیں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے فرائض اور وضو کے سنتیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔